مہندی کی شام تمام رسوم سے فارغ ہو کر وہ تحفۃ العروس تھامے اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دوستوں میں گھری وہ بے حد شرمائی سی لگ رہی تھی۔ ان کی آمد پر یکدم کھلکھلاہٹیں تھم گئیں۔ بیٹا، تمہاری والدہ کی کمی کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، پر یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو نہ صرف ایک باپ بلکہ ماں کا فرض نبھاتے ہوئے بھی میں تمہیں دے سکتا تھا۔ یہ کتاب تمہاری ہمیشہ رہنمائی کرے گی اور کبھی زندگی میں تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گی۔ گلوگیر لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کی جانب بڑھائی اور اسے دعائیں دیتے ہوئے سونے چل دیے۔ یہ تو کوئی اسلامی سی کتاب لگ رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کتاب پر الجھی ہوئی نظر دوڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کتاب کو کھولتی اس کی ایک دوست پاس آئی اور بے حد اشتیاق سے ہاتھ میں پکڑی کتاب خود کھول کر دیکھنے لگی۔ باقی سب دوستیں بھی اسی طرف متوجہ تھیں۔ چند صفحے پلٹنے کے بعد اس نے بے دلی سے کتاب بند کر کے دیوار کے ساتھ نصب شیلف پر رکھ دی۔ یہ تو کوئی اسلامی سی کتاب لگ رہی ہے، اس نے نہایت بیزاری اور بد دلی سے اس کا جملہ دہرایا اور اس کا بازو کھینچتے ہوئے دوبارہ نشست پر لے گئی۔ یہ اسلامی باتیں پڑھنے کے لیے تمہارے پاس بعد میں بہت وقت ہوگا، لیکن یہ وقت پھر نہیں آنا۔ اسی دوست نے آنکھ مارتے ہوئے اس کی توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دلائی جہاں ایک نامعلوم سی ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں پھر سے ہلکی ہلکی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں اور ان سے چند قدموں کے فاصلے پر وہ کتاب ویسے ہی شیلف پر خاموشی سے دھری ہوئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔